بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال بدستور خراب سے خراب تر، یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ عالمی ذرائع ابلاغ، عالمی ادارے تمام کے تمام اور اقتدار کے عالمی ایوانوں سے لے کر پاکستان کے گلی بازار، سڑکوں تک، محلوں تک، کسانوں، کھیتوں، کھلیانوں میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک جعلی نظام قائم ہے، بلکہ مسلط کیا گیا ہے، جسے پاکستان کے عوام قبول کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی آئین، قانون اور جمہوریت اس جعلی نظام کی اور اس فسطائیت کی اجازت دیتا ہے۔ آج بھی رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، طاق راتیں ہیں، لوگ عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں، عید کی گہما گہمی ہوتی ہے، تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارا وطن اس وقت بھی ایک بالکل جیل اور جیسے پولیس اسٹیشن اور حراستی مرکز اس طرح کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف عدالتوں میں، ملک بھر کی عدالتوں میں، ہر جگہ سیاسی کارکن، سیاسی رہنما، صحافی ہتھ کڑیوں میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں نظر آئیں، اور یہ ایک نیا چلن نکل پڑا ہے کہ اب ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے پہلے دوپٹے نوچتے تھے اور اب ان کو ہم ہتھ کڑیاں لگا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو عوام اور فوج کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ آج جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے ساتھ ایک وکیل کا مکالمہ ہوا، وہ ذرا مکالمہ سننے والا ہے، کیونکہ آج کل یہ بہت بڑا ایک فیشن چل رہا ہے کہ جناب فوج مخالف بیانیاں نہیں، جناب یہ فوج مخالف بیانیاں نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے آئینی، قانونی، جمہوری کے حق میں، جمہوریت کے حق میں یہ بیانیہ ہے، اور اگر آئین، قانون اور جمہوریت کو کوئی بھی پامال کرے گا، کوئی بھی مسمار کرے گا، ہمارے عدالتی نظام کو مسمار کر دیا گیا، ہمارے صحافتی شعبے کو مسمار کر دیا گیا، ہمارا آئین، قانون مسمار کر دیا گیا، اور جو مسمار کرے گا، جو آئین شکنی کرے گا، جو قانون توڑے گا، وہ اس کے خلاف یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور اس پہ تنقید ہو رہی ہے۔ یہ مت کہیں کہ یہ فوج مخالف بیانیہ ہے، کیونکہ شہداء کے پیچھے مت چھپیں، غازیوں کے پیچھے مت چھپیں، اور وہ جوان، وہ سپاہی، وہ جو افسر ہیں ہمارے سرحدوں پہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں، وہ کوئی سری لنکا سے، نیپال سے، ہندوستان سے نہیں آئے، وہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے اپنے عزیز ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے بھانجے ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان پہ کسی قسم کا کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہت کہا جاتا ہے فوج مخالف بیانیہ۔ اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں جو مکالمہ ہوا وہ ذرا ضرور سنیے گا، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ ایک بات کی اور حقیقت دکھائی، بڑے تحمل سے انہوں نے ایک آئینہ دکھایا ہے۔ ذرا سنیے کیا کہتے ہیں۔ کاؤنسل اس کے لوگ شاید میرے سے ناراض ہو جائیں، لیکن جنرلی ہم نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے یہ لینگویج وہاں استعمال ہوتی ہے جب کوئی شخص سچ بول رہا ہوتا ہے۔ سر میں تو جناب اللہ کی بات کروں گا آگے سے جی سر۔ اور سر یہاں پہ ایک اور یہ بھی تو ٹرینڈ آ گیا ہے نا سر، کہ جو بھی فوج کے خلاف بات کرے گا، جو بھی اسٹیٹ کے خلاف بات کرے گا، وہ 5 کروڑ روپے تک بھی کما لیتے ہیں اپنے بی لاز میں، کیونکہ پاکستان کی عوام کو یہ آپ کے شاید بیانیہ زیادہ پسند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جی کیوں ایسے نہج پہ کیوں آ گئے، کچھ غلطیاں نہج پہ ہم کیوں آ جائیں، کچھ یہاں پہ بیانی ہے لوگوں کو پسند۔ ایک پوچھا جا رہا ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں وکیل صاحب کہ یہ اس لیے فوج مخالف بیانیہ چلایا جاتا ہے جناب کہ یہاں پہ وہ وی لاک کرواتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ یہ نوبت کیوں آئی ہے، کیوں پاکستان کے عوام فوج مخالف بیانیے کو پسند کرتے ہیں، کیوں پسند کرتے ہیں، یہ تو وجہ بتائیں، آگے ذرا سنیے۔ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی یہ نہیں کہ فوج کی طرف سے کوئی وکیل ہو، لیکن سر جو میں حالات دیکھ رہا ہوں فلسطین کے، جو میں حالات دیکھ رہا ہوں ابھی لبنان کے، جن کی فوج یوکرائن کے ساتھ تک میں دیکھ رہا ہوں کہ جن ملکوں کی ڈیفنس مضبوط نہیں ہوتا اس ملک کا توڑنا آسان ہوتا ہے۔ آج تک الحمدللہ کبھی یہ پاکستان بچا ہوا ہے، جس ملک کے عوام اس ڈیفنس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اس کو توڑنا سب سے اور جی سر یہ کام کر رہے ہیں۔
وہ کہتے ہیں جی جس ملک کے فوج کو کمزور کیا جائے، جس ملک کی فوج نہ ہو، اس ملک کو توڑنا آسان ہوتا ہے۔ جسٹس سردار اعجاز صاحب نے کہا کہ جس فوج کے ساتھ عوام نہ ہو، اس ملک کو توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے۔ تو ذرا آگے بڑھ کے آگے سنیے جی ذرا۔ جس ملک کے عوام اس ڈیفینس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اس کو توڑنا سب سے آسان۔ اور یہی سر یہ کام کر رہے ہیں، یہی یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ فیکٹ فوکس کا ابھی جناب اپنے کمپیوٹر پہ اگر اس کا یہ پتہ نہیں ہم کدھر چلے گی۔ This is irrelevant to the point is your argument is that this the fact focus was اس کی ویب سائٹ was بینڈ banned. بینڈ ہے سر۔ تو جناب سردار اسحاق صاحب نے، جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے یہ کہا کہ یہ ذرا سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے۔ تو ملک ٹوٹتے ہیں جناب، ملک اس وقت ٹوٹتے ہیں جب عوام پہ مظالم کیے جاتے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے نوچے جاتے ہیں، ان کی عزتوں کی بے توقیری کی جاتی ہے، بزرگوں کو گھسیٹا جاتا ہے۔ اس وقت آج کے ہمارے سارے کے سارے مناظر وہی ہیں۔ ہم نے پنجاب میں آپ دیکھ رہے پنجاب میں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں یا خدیجہ شاہ ہوں یا پھر باقی ہماری بہنیں ہیں، فلک جاوید ہیں، سارے کے سارے رہ کے آئے ہیں۔ ایک ایک نام لیا جائے، عالیہ حمزہ ہیں، بے شمار خواتین ہیں، ایسی بے شمار خواتین ہیں جن کا ابھی تک کسی کو نام بھی نہیں پتہ، اور وہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ تو اس لیے آج جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے آئینہ دکھایا ہے اور انہوں نے بتایا کہ ذرا سوچیں یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ خبر ہے جناب آج صبح ہوا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ تھا، اور القادر ٹرسٹ کیس میں اپیلیں جو فائل کی گئی ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی، اور اس میں 3 آنریبل جسٹس قائم مقام جسٹس تھے جی ڈوگر صاحب موجود تھے۔ اور ڈوگر صاحب نے کیا کیا، اور آج انہوں نے ہیئرنگ ہونی تھی اور پہلی تاریخ تھی، اور سلمان صفدر صاحب ان کے وکیل تھے۔ اور ہوتا یہی ہے، بالعموم یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں بیک وقت حاضری آ جاتی ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی کیس ہے اور ہائی کورٹ میں بھی کیس ہے، تو وکلا پہلے سپریم کورٹ جاتے ہیں اور وہاں پہ مقدمات سن کے اور پھر نیچے آ جاتے ہیں ہائی کورٹس میں۔ اگر کوئی ہے تو اس کو پینڈنگ کر دیا جاتا ہے، التوا میں رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہوا یہ ہے کہ آج آئے ہیں، صبح تاریخ ہوئی، کال ہوئی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے کیس کی، اور جیسے ہی کیس کال ہوئی تو معلوم ہوا کہ سلمان صفدر صاحب نہیں آئے۔ تو شعیب شہین صاحب نے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں ہیں، لیکن جسٹس ڈوگر صاحب نے یہ کہا، قائم مقام جسٹس ڈوگر ہیں جی، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اب ہم اس کو عید کے بعد سنیں گے، تو عید کے بعد کیس رکھ لیں گے۔ تو شعیب شہین صاحب نے بتایا بھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ آ رہے ہیں اور اس طرح مت کریں، آپ اس کو کیس کو آپ ہولڈ کر لیں۔ وہ آ کے سن لیتے کہ نہیں اب عید کے بعد ہم سنیں گے، اور یہ کہہ کر اٹھ کر چلے گئے۔ اور علیمہ خان صاحبہ اور اس کے بعد نورین خان صاحبہ اور ڈاکٹر عظمیٰ یہ وہاں پہ انتظار کرتے رہے، وکیل کورٹ روم میں بیٹھے ہیں، میڈیا پہنچا ہوا ہے۔ آج پہلی ہیئرنگ تھی، لیکن اس کیس کو جی نہیں سنا گیا، اور اس لیے اب یہ بتانے کی یا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جسٹس ڈوگر یہ جو پی سی اے ججز ہیں وہ کس لیے آئے ہیں۔ اگلی خبر جو کہ وہ بھی اسی نوعیت کی ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب سے متعلق۔ آج ملاقات کا دن تھا، اور کل جسٹس ڈوگر نے ہی ایک فیصلہ دیا تھا ڈوگر کورٹ نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ باہر میڈیا سے بات نہیں کی جائے گی۔ تو آج حسب معلوم بشرا بی بی کی فیملی بھی پہنچی، اور عمران خان صاحب کی بہنیں بھی پہنچیں، اور لیکن عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات عمران خان سے نہیں کروائی گئی، اور علیمہ خان صاحبہ کی، نورین خان صاحبہ کی اور ڈاکٹر عظمیٰ کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور انہیں انتظار میں رکھا گیا۔ البتہ بشرا بی بی کی ان کی فیملی سے ملاقات کروا دی گئی، بیٹیوں سے ملاقات کروا دی گئی۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کر یہ بھی کہا بھی کہ جناب ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور ہماری جو زبان بندی کروا دی، اور لیکن اس کے بعد ہماری زبان بندی ہو گئی ہے، لیکن اصل میں وہاں معاملہ یہ ہے کہ اپنے کورٹ آرڈر بھی امپلیمنٹ کروا دیں۔ صورتحال بہت ہی گھمبیر، اور اس لیے یہ جسے بھی ہیں جی پپٹس کورٹس ان کو کہا جاتا ہے، تو پھر ان کی ناراض بھی ہوتے ہیں۔ دوسری جانب سمیع الدین بلوچ سمیت 4 افراد
ایکٹ کے تحت یعنی کہ مارشل لائی آرڈر کے تحت 1 ماہ کے لیے ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے، اور سندھ حکومت نے یہ کام کیا ہے، اور بلاول بھٹو اور جناب آصفہ بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کی حکومت نے یہ کام کیا ہے۔ اور کراچی میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما سمیع الدین بلوچ میں 5 افراد کو جو ہے وہ جنرل ایوب خانی مارشاء اللہ جو تھا اس کے احکامات کے تحت 30 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے ان کو، اور کل ان کو گھسیٹا گیا تھا، اور آج ہتھ کنیاں ان کو لگائی گئی تھی، اور ہتھ کنیاں لگا کر ان کو لایا گیا تھا۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ فرحان ملک صاحب صحافی ہیں، اور ان کو بھی سینئر صحافی ہیں، تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کو بھی ہتھ کنیاں لگا کر لایا جاتا، ان کو بھی جوڈیشل ڈیمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے، اور آج ان کو مزید فزیکل ریمانڈ نہیں دیا گیا۔ یہ تو صورتحال ہے آج رمضان المبارک کی، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگلی خبر ہے جی شہید ارشد شریف صاحب کے بارے میں، اور شہید ارشد شریف صاحب کے بارے میں کل علی امین گنڈا صاحب نے اعلان کیا کہ جرنلزم میں ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شہید ارشد شریف صاحب کے نام سے منسوب کر دیا جائے گا، اور یہ ایک خوشائند اطلاع تھی، اور یہ ایک سرمونیل ہے، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اچھی بات ہے اگر انہوں نے یہ کام کیا، اور اس سے شہید ارشد شریف کو نہ کوئی فائدہ ہوگا، کوئی نقصان ہوگا، بلکہ اصل جو ان کی فیملی کا ہے ان کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے گا، اور صحافتی برادری بھی خوش ہو جائے گی جو اس کی حقیقی برادری ہے۔ ادروائز تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ تشدد کنٹرولمنٹ کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس پر ان کا وہ سیلفش ہے۔ بہرحال صاحب نے یہ اعلان کیا، اور اس کے بعد وہاں کے ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے اس پہ انتہائی نازیبا گفتگو کی، اور انتہائی واہیات قسم کی ایک گفتگو کی، اور وہ بھی ایک ڈیجیٹل چینل پہ۔ تو اس سے میں آپ کو بتا دوں کہ شہید ارشد شریف کی حرمت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ شہید ہیں، اور وہ میدان جنگ میں لڑے، اور بالکل لڑے، اور اپنی قلم کی تلوار سے لڑے، اور قلم کی طاقت سے لڑے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور بالکل اسی طریقے سے جیسے کرنل شیر خان شہید ہوئے، اور دوسری سرزمین پہ اسی طرح شہید ارشد شریف کو بھی شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، پیچھا کر کے قتل کیا گیا، اور وہ بھی ان کے پاس بھی ٹائم تھا، وقت تھا، ان کے پاس آپشن تھی کہ وہ سرنڈر کر دیتے، لیکن انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، اور وہ انہوں نے اپنی جان دے دی، بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، اور یہ قتل جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا قاتلوں کا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پیچھا چھوڑے گا بھی نہیں، اور قاتلوں کو ایک دن کٹہرے میں آنا ہے، اور میرا ایمان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے اپنے بندوں سے، اپنے نیک بندوں سے، کہ ظلم جو ہے وہ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا، اور جو ظالم ہے وہ کبھی بچ نہیں سکتا، اس لیے یہ سب کچھ ہونا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا، اور اس طریقے سے بیہودہ قسم کی جو ویڈیوز آڈیوز یہ کروائی جاتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے شہید ارشد شریف کے قد کاٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی قبر آج بھی روشن ہے، کل بھی روشن رہے گی، اور وہ آباد و شاد و آباد رہے گی، اور جو قاتل ہیں وہ رسوا ہوں گے، وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور ان کا کوئی نام لیوا کیا، ان کے لیے ہاتھ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ وہ ہیں کہاں پہ۔ تو شہید ارشد شریف زندہ تھے، ہیں، اور رہیں گے۔ تو بہرحال اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کے بد کردار جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے گاؤں میں وہ کہتے تھے پنجابی میں کہ وہ کہ جب بھی کوئی کام جانا ہوتا تھا، کھیتوں میں جانا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے، گلی میں جانا ہوتا تھا، بازار جانا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ جو کتے ہیں وہ بھونکتے رہتے ہیں، تو کتوں بھونکنے والے کتوں کے ساتھ انگیج نہیں ہونا، اس لیے ان کو بھونکنے دیں، آپ اپنا سیدھا اپنی منزل کی طرف جائیں گے اور سیدھے واپس آ جائیں گے، ان کا کام صرف بھونکنا ہوتا ہے، اور وہ اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، لہٰذا اتنا ہی کہنا تھا، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔